نگین کی آنکھ کھلی تو وہ شہریار کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ جیسے ہی وہ گھبرا کے اٹھی تو شہریار نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دوبارہ واپس لٹا دیا۔ وہ غور سے شہریار کو دیکھنے لگی جو اس کے انتہائی نزدیک بیٹھا مسکراتے ہوئے اسی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دلہن بن کر آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں نگین۔ شہریار نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک خوبصورت مخملی ڈبیا نکالی اور ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ ہمارا شادی کا تحفہ ہے۔ نگین کی آنکھیں اس ہیرے کی انگوٹھی پہ ٹھہر سی گئیں۔ اتنی قیمتی اور مہنگی انگوٹھی! نگین بس اس کی چمک میں ہی کھو گئی۔ آپ نے خریدی ہے یا تائی اماں نے دی ہے؟ نگین کو معلوم تھا کہ شہریار کی جیب میں چند روپوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ حیران پریشان سی اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی خوشی کے لیے میں کوئی بھی حد پار کر سکتا ہوں نگین، یہ تو پھر ایک انگوٹھی ہے۔ شہریار کے لہجے نے اسے چونکا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوال کرتی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ نگین نے دروازے کی جانب دیکھا تو شہریار وہاں سے داخل ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے فوراً اپنے نزدیک بیٹھے شہریار کو دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ ہیرے کی انگوٹھی ابھی بھی اس کی انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ شہریار آپ؟ وہ بالکل ہی بے چین ہو گئی تھی، سارا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، بخار تو پہلے ہی اسے بہت تیز تھا۔ ہاں میں، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ شہریار نے موبائل اور چابیاں ایک طرف پھینکتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ نرمین سے جان چھڑانے کے چکر میں اماں نے تمہیں میرے سر پہ بٹھا دیا۔ شہریار کے لہجے کی بیزاری نے نرمین کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ شہریار آپ کیا خوش نہیں ہیں شادی پہ؟ بہت خوش ہوں میں، بہت خوش، دل چاہ رہا ہے ناچوں گاؤں شور مچاؤں، شہریار طنزیہ انداز میں کہتے تکیہ اٹھا کے زمین پہ مار چکا تھا۔ ایسی ہوتی ہیں شادیاں، نہ میں دوستوں کو بلا سکا، نہ کوئی ڈھول باجا، اور اوپر سے تم میرے سر آ گئی۔ پھوپھوں سے جان چھڑانے کے لیے اماں اور چاچی نے مل کے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی، اب شادی ہو گئی نا، اب ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابا حضور نے ارشاد فرما دیا کہ کل سے میرے ساتھ دکان پہ چلنا، اب سارا دن وہاں گاہکوں کے ساتھ چک چک میں گزرے گا۔ اچھا خاصا میں سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ شہریار ابھی تک اس نکاح کو قبول نہیں کر پایا تھا، اوپر سے اس کے ابا نے اگلے ہی دن اسے کاروبار میں شریک کرنے کی ٹھان لی تھی تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکے، اور اسی بات پر وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ اب ایسے ہی بیٹھی رہو گی یا اٹھ کے میرا بستر خالی کرو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں دلہن بنا کے رکھوں گا میں؟ اٹھو یہاں سے، جاؤ صوفے پہ، میرا بستر خالی کرو۔ نگین کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وہ خود اٹیچ بات کی طرف بڑھ گیا، اور نگین کا دل پوری طرح چکنا چور ہو گیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو بہتے ہوئے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ گرے اور اس انگوٹھی کے ہیرے کو بھگو گئے۔ پل بھر میں ہی اس کے سامنے وہ شہریار بیٹھا تھا جو صرف اسے ہی دکھائی دیا کرتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں یہ نمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ حکم کریں میں ابھی اس انسان کو سبق سکھاتا ہوں۔ جنزاد نے فوراً اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اس سے اجازت طلب کی۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، جو کوئی بھی ہو تم، خبردار جو میرے شہریار کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو۔ دل میں لاکھ گلے سہی، لیکن وہ کبھی بھی شہریار کا برا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو میں چاہ کے بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا نگین، آپ کے نکاح میں بھی آپ کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ یہ شخص آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور یہ بات میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اب تو نگین کو اس جن ذات سے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اسے نظر انداز کرتی وہ بستر سے کھڑی ہوئی اور صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے صوفے پہ پہنچ گیا۔ آپ حکم کریں میں آپ کے لیے شاہ جنات کا تخت لے آؤں؟ اس صوفے پہ آپ کیسے آرام سے سو سکتی ہیں؟ جن ذات شہریار نے اسے پھر سے مخاطب کیا اور وہ بری طرح سے چیخ پڑی۔ چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ جاؤ جاؤ یہاں سے۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتی وہ رونے لگی۔ اسی وقت شہریار واش روم سے باہر نکلا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ باہر آواز جائے گی تو سب کو مجھے جواب دینا پڑ جائے گا، اور کسے جانے کا کہہ رہی ہو؟ یہ کمرہ میرا ہے،
صوفے پہ آرام سے سو سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ نفرت سے اسے دیکھتے شہریار نے پورے بستر پہ قبضہ کیا اور ترچھا ہو کے لیٹ گیا۔ نگین نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی اور صوفے پہ تکیہ رکھ کے خاموشی سے لیٹ کے آنسو بہانے لگی۔ دل میں خوف سے کہیں زیادہ تکلیف تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ شہریار اسے اس طرح دھتکار دے گا۔ اسے تو اپنی محبت مل گئی تھی، لیکن وہ اب بھی ادھوری اور نامکمل تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مستقل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں، لیکن اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اگر آواز نکالتی تو شہریار پھر برہم ہو جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھیں۔ نگین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے بہت نزدیک کسی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن چاہ کے بھی کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف بیڈ پہ ترچھا پڑا شہریار اب گہری نیند سو چکا تھا۔ کچھ دیر گزری تو نگین کو بھی نیند آنے لگی۔ ویسے بھی اس کے ارد گرد ایک بہت ہی مسحور کر دینے والی خوشبو کا پہرا تھا۔ بالوں میں چلنے والی انگلیاں اسے نیند کی وادیوں میں لے گئیں اور پھر کروٹ بدلتے ہوئے وہ صوفے سے گرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے زمین پہ گرتی، کسی نے اسے تھام کے واپس صوفے پہ کیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اسے صوفے پہ سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس جن ذات شہریار نے اسے محفوظ کیا تھا۔ وہ سنبھل کے دوبارہ صوفے پہ لیٹ گئی، یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کمرے میں ہلکی تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر بستر پر لیٹے ہوئے شہریار کی دل دوز چیخ سنائی دی۔ نگین نے گھبرا کے اسے دیکھا تو وہ ہوا میں معلق تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو نگین کے حواس بھی ساتھ دینا چھوڑ گئے، اور پھر شہریار کا وجود تیزی سے زمین پہ آیا اور شہریار کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ نگین اپنی جگہ پتھر کا بت بن کے بیٹھی تھی، جبھی اس کے کان میں سرگوشی گونجی، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آپ کو اس آدمی کی وجہ سے ایک خراش بھی آئی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ نگین کی تو آواز ہی حلق میں دم توڑ چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے شہریار کی طرف دوڑی، جو اب حواس باختہ ہو کر چیخیں مارتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ شہریار کی چیخیں سارے گھر کو سنائی دی تھیں، اسی لیے تھوڑی ہی دیر بعد تایا ابا اور تائی اماں ان کے کمرے کے دروازے پہ موجود تھے۔ نگین نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہ دونوں ہی گھبرا کے اندر چلے آئے۔ کیا ہوا شہریار، کیوں چیخ رہے ہو؟ تائی اماں نے فوراً ہی اپنے اکلوتے لاڈلے کو سینے سے لگایا۔ نگین کیا ہوا ہے بتاؤ؟ تایا ابا نے نگین سے سوال کیا، کیونکہ شہریار تو جواب دینے کے قابل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تایا ابا یہ بیڈ پہ سے گر گئے ہیں، شاید گہری نیند میں تھے اس لیے۔ نگین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اماں کسی نے مجھے اوپر اٹھایا تھا، چھت تک، اوپر اونچا، اور پھر اوپر سے چھوڑ دیا اور میں زمین پہ گرا۔ کمر پکڑے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو اس پہ بیتی تھی وہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تائی اماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے کہتی ہوں موبائل فون ذرا کم چلایا کرو۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تائی اماں نے اس کے موبائل فون کو ہی تانا مارا تھا۔ اماں موبائل فون کی بات کہاں سے آ گئی؟ مجھے کسی جن نے اوپر اٹھا کے نیچے پٹخا ہے۔ جانے انجانے شہریار کے منہ سے سچ نکلا تھا۔ نگین کے ہوش اڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شہریار، سکون سے سو جاؤ اور اب کوئی شور شرابہ نہ کرنا۔ تائی ابا نے اسے ڈانٹتے ہوئے ایک سخت نظر اس پہ ڈالی اور تائی اماں کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا۔ عجیب بیٹا ہے تمہارا، شادی ہو گئی ہے لیکن اس کی تماشے بازیاں ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی صبح آپا کا ہنگامہ بھی باقی ہے اور رات کو یہ شور شرابہ شروع کر کے بیٹھا ہے۔ نگین نے دروازہ بند کرتے پلٹ کے شہریار کو دیکھا جو خوف سے بے حال تھا۔ نگین تم میرے ساتھ یہیں بیڈ پہ سوگی، صوفے پہ مت سو جانا اب۔ وہ اتنی بری طرح گھبرایا کہ اس نے نگین کو اپنے پاس بیڈ پہ ہی سونے کی اجازت دے دی۔ اس کی بات سن کے نگین کے چہرے پہ ایک دم سے ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صوفے پہ سونا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، اور اب شہریار نے خود اسے بیڈ پہ آنے کی اجازت دی تھی، اس لیے وہ چوڑی ہو کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ شہریار اس کے نزدیک ہی لیٹا تھا،
لیکن اس کے ماتھے پہ ابھی بھی پسینہ جگمگا رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر گزری تو شہریار نے گھبرا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نگین، تم جاگ رہی ہو نا؟ شہریار کے اس طرح سے ہاتھ پکڑنے پہ نگین حیران ہوئی۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ شہریار کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں جاگ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوا، آپ سو جائیں، آپ نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا اور کچھ نہیں۔ نگین نے اسے تسلی دی اور شہریار اس کا ہاتھ تھامے ہی سو گیا۔ نگین بہت غور سے شہریار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کئی سالوں سے وہ شہریار کی محبت میں مبتلا تھی۔ شہریار کا ساتھ اسے یوں نصیب ہوگا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کاش کہ شہریار کو بھی اس سے اتنی ہی محبت ہوتی۔ شہریار کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی نظر اپنی انگلی میں جگمگاتی ہیرے کی اس انگوٹھی پہ پڑی تو اس کے وجود میں کانٹے نکل آئے۔ وہ اس وقت ایک نہیں دو شہریار کے ساتھ تھی۔ یہی سوچ کے اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ نگین، ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی۔ اس نے گھبرا کے دوسری طرف دیکھا تو جن ذات شہریار اس کے نزدیک ہی بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں نگین، آپ اس انسان سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن یہ آپ کے قابل نہیں ہے، یہ آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتا آیا ہے۔ جن ذات شہریار کی بات سن کے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ کی وجہ سے میرے شہریار کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اسے اٹھا کے پھینکنے کی؟ نگین کی دبی دبی غراہٹ پر جن ذات شہریار کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا نگین، اگر میں اسے اٹھا کے نہ پھینکتا تو آپ ابھی تک صوفے پہ ہی مت چل رہی ہوتی۔ میں نے تو آپ کے لیے آسانی کی ہے اور آپ مجھے سے خفا ہے۔ دھیرے سے نگین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے نگین کو احساس دلایا کہ اس کی ایک حرکت کی وجہ سے وہ اس وقت اپنے شہریار کے قریب تھی۔ جو بھی ہے، آپ شہریار کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، شکی لفظوں سے کہتے ہوئے اس نے ایک نظر سوئے ہوئے اپنے شہریار پہ ڈالی۔ نہیں، میں آپ کے شہریار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن صرف اس وقت تک جب تک وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس نے دوبارہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر اسے حساب چکانا ہوگا۔ جن ذات شہریار اپنی بات پوری کر کے غائب ہو چکا تھا اور نگین گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ ایک اس کا شہریار تھا جو محبت کی ایک نظر بھی اس پہ ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور ایک یہ جن ذات تھا جو اس کے عشق میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا، جو اس کی ذات پہ آنے والی ایک ہلکی سی کھرونچ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر یہ طے تھا کہ اب اسے جن ذات شہریار سے ہرگز بھی پہلے کی طرح خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ پھر اگلی صبح جب شہریار اٹھا تو اس نے سارے ہی گھر کے سامنے رات والے واقعے کو دہرایا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، بلکہ سبھی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ خاص کر فری نے تو شہریار کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ شہریار اور نگین کی فیملی ایک ساتھ ہی موجود تھے، کیونکہ پھپھو کو ان کی شادی کی خبر پہنچا دی گئی تھی، اور اب ان سب کو یقین تھا کہ جلد ہی پھپھو اور پھپھا ان کے گھر آ موجود ہوں گے۔ اور واقعی آدھے گھنٹے کے اندر وہ دونوں نرمین سمیت ان کے سروں پہ موجود تھے۔ کیا کہنے بھائی صاحب آپ کے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بات کر رہی تھی اور آپ نے ایک ہی دن کے اندر اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بھی کروا دی۔ میری بیٹی میں ایسی کون سی برائی تھی جو آپ نے اس نگین کو اپنی بہو بنا لیا؟ پھپھو کمر پہ ہاتھ رکھے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، جبکہ نگین خاموشی سے بیٹھی بس سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بات سنیں آپا، یہ بچوں کی مرضی تھی، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے دونوں، اس لیے انہوں نے بنا بتائے ہی نکاح کر لیا۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور ہمیں یہ نکاح قبول کرنا پڑا۔ اور یہ بات بھی اس وقت کھلی جب ہم نے نرمین اور شہریار کی شادی کی بات گھر میں کی۔ طیبہ نے اپنی بہن کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ہتھے سے ہی اکھڑتی چلی گئی۔ اور پھپھا، وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد کہتے تھے کہ اس بات پہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، تم نے کیسے میری بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنایا؟ وہ بار بار انہی لفظوں سے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جبھی نگین کے ابا نے تنگ آ کے کہہ دیا کہ آپ ابھی اور اسی وقت ہماری بہن کو طلاق دے دیں،
ہمیں اپنی بہن بھاری نہیں ہے. کیا ساری زندگی آپ اسے یہ دھمکی ہی دیتے رہیں گے؟ یہ سننا تھا کہ پھپھا کے لبوں پہ تالا لگ گیا. وہ دھمکی جس سے وہ سالوں سے اپنے سسرال والوں کو بلیک میل کرتے آ رہے تھے اب ان کے کسی کام نہیں آئی تھی. کچھ دیر بھونڈا سا شور مچانے کے بعد بالآخر جب ان کی دال نہ گلی تو وہ پھپھو اور نرمین کو لے کے نکل گئے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ گئے کہ اب وہ دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ نہیں کریں گے. نگین کی تائی اماں اور اماں تو اس بات پر بڑی خوش تھیں جبکہ دونوں بھائی تھوڑے افسردہ تھے. مگر تائی اماں کا کہنا تھا کہ یہ دھمکی بھی بس کچھ ہی دنوں کی ہے. پھپھا جیسے ڈھیٹ انسان کو نہ شرم آتی ہے اور نہ ہی ان میں غیرت ہے. پھپھا کے جانے کے بعد سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. تائی اماں نگین کو کہنے لگیں تم نئی دلہن ہو بیٹی، اس لیے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ. ابھی کچھ دن تمہیں کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سن کے نگین بوکھلا گئی. تائی اماں مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں. مگر تائی اماں نے فوراً یہ حکم سنا دیا کہ ابھی 2-3 دن تک تم یونیورسٹی بھی نہیں جا سکو گی. بیچاری نگین ان کے آگے خاموش ہو کے کمرے میں چلی گئی جہاں ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ سے شہریار سونے کی تیاری کر رہا تھا. تایا ابا نے کہا ہے کہ آپ کو ان کے پاس دکان بھجوا دوں. نگین نے تایا ابا کا حکم شہریار کو سنایا تو وہ تو جلتے توے پہ جا بیٹھا. دماغ خراب ہو گیا ان کا بھی اور تمہارا بھی. میں ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ سوتا ہوں اور دوپہر کو 3 بجے اٹھتا ہوں. اب تم خاموشی سے کمرے سے باہر سارا وقت گزارو اور 3 بجے سے پہلے تو کمرے میں آنا بھی مت. شہریار کی بات پہ نگین دکھ سے اسے دیکھنے لگی لیکن وہ تکیے پہ سر رکھے دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا. ناشتے کے لیے بھی وہ مجبوری میں ہی اٹھتا تھا کیونکہ تایا ابا اس بات پہ بہت ہنگامہ کھڑا کرتے تھے. نگین کمرے کی لائٹ اور دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل آئی. اگر وہ تائی اماں کے سامنے جاتی تو اسے بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑتا، اس لیے اس نے خاموشی سے چھت کا راستہ اختیار کیا اور چھت پہ لگے جھولے پہ جا بیٹھی. آنکھیں بند کیے وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی کہ جب ہی کوئی اسے جھولا جھلانے لگا. اس نے گھبرا کے پلٹ کے دیکھا تو شہریار وہاں موجود تھا. آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ اسے لگا جیسے شہریار اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلا آیا ہو. شہریار کچھ کہے بنا اسے جھولا دینے لگا. آج پھپھو کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے مجھے تو مزہ ہی آ گیا. ہر وقت نرمین کو مجھ سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھیں. آج تو تایا ابا نے اور ابا نے انہیں ایسا جواب دیا کہ دوبارہ نرمین کی تعریفیں کرتے سوچیں گی. وہ مزے سے جھولا جھولتے ہوئے شہریار سے باتیں کرنے لگی جبکہ شہریار بس اس کی باتوں پہ مسکرا رہا تھا. پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے برابر جھولے پر آ بیٹھا اور باتیں کرتے کرتے نگین نے اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا. مگر اگلے ہی لمحے نگین کو سمجھ آ گیا کہ وہ اس کا شہریار نہیں تھا کیونکہ اس شہریار کے نزدیک اسے دہکتی ہوئی آگ کی حدت سی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ انسانی جسم نہیں ہے بلکہ آگ کا کوئی شعلہ ہو. وہ فوراً سے گھبرا کے پیچھے ہٹی تو اس جن ذات شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا. کیوں خائف رہتی ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کچھ بگاڑا تو نہیں ہے آپ کا. میں تو بس آپ کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جس سے محبت کرتی ہیں وہ بھی آپ کا خیال رکھے. بس اسی لیے میں نے آپ کے شہریار کو اٹھا کے پھینکا تھا اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی کر کے آیا ہوں. جن ذات کی بات سن کے نگین کے ہوش اڑے کہ کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ کیا کیا ہے شہریار کے ساتھ؟ وہ گھبرا کے کھڑی ہوئی تو جن ذات نے اسے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا. زیادہ کچھ نہیں کیا، بس اسے اس کے بستر سے اٹھا کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ آیا ہوں. اب وہ گھر کے بیرونی دروازے پہ سو رہا ہے. جن ذات شہریار اپنی بات مکمل کر کے ایسے مسکرایا جیسے کوئی چھوٹا بچہ شرارت کر کے مسکراتا ہے، جبکہ نگین کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے. پلیز ایسا نہ کریں آپ شہریار کے ساتھ. وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی. اس نے بھی تو بدتمیزی کے ساتھ آپ کو کمرے سے باہر نکالا تھا، اسی لیے میں نے بھی اسے کمرے سے باہر کر دیا. جن ذات شہریار کو اپنی حرکت پہ ہرگز بھی کوئی افسوس نہیں تھا. وہ ابھی اس جن ذات سے کچھ کہنے ہی لگی تھی جب باہر سے آتی شور شرابے کی آواز پہ وہ چونک اٹھی. پھر دوڑتے ہوئے وہ نیچے اتری جہاں اماں اور تائی اماں شہریار کو کوسنے میں مصروف تھی. یہ کوئی جگہ ہے سونے کی؟
عجیب بے شرمی کی حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے. تمہارے ابا کہہ کے گئے تھے کہ تمہیں دکان بھجواؤں اور تم یہاں گھر کے باہر دروازے پہ سو رہے ہو. تائی اماں کی نظر نگین پہ پڑی تو وہ غصے میں نگین پہ بھی چڑھ دوڑی. تم کیا کر رہی تھیں چھت پہ؟ اور یہ تمہارا شوہر یہ گھر کے باہر دروازے کے پاس کیوں سو رہا تھا؟ تائی اماں کے سوال پہ وہ بوکھلا گئی. یہ تو کمرے میں سو رہے تھے اور میں چھت پہ کپڑے ڈالنے گئی تھی. اس نے فوراً ہی جھوٹا بہانہ بنایا کہ ان کے گھر میں بلا ضرورت چھت پہ جانے کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ شہریار تو ابھی تک حیران پریشان بیٹھا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیڈ روم سے یہاں گھر کے باہر دروازے تک کیسے پہنچا. اماں، میں نے رات کو کہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے. میں خود سے یہاں نہیں آیا. رات کو بھی کسی نے مجھے اٹھا کے پھینکا تھا اور لگتا ہے کہ ابھی بھی مجھے کوئی اٹھا کے یہاں چھوڑ کے گیا ہے. شہریار تائی اماں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اپنے نالائق بیٹے سے بے انتہا تنگ تھی. اب مزید بکواس کرنے کے بجائے فوراً دکان کے لیے روانہ ہو جاؤ، ورنہ میں بہت جوتیاں ماروں گی تمہیں. تائی اماں نے اسے زبردستی دھکا دیتے ہوئے تایا ابا کی دکان پہ جانے کے لیے باہر نکال دیا، جبکہ فری جو کہ پیچھے کھڑی تھی وہ نگین کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے گئی. یہ سب کیا چل رہا ہے نگین؟ سچ بتاؤ مجھے، وہ سختی سے نگین سے پوچھنے لگی. تمہیں تو معلوم ہے نا کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی چل رہا ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ کیا واقعی شہریار بھائی کو تنگ کرنے والا وہ جن ذات ہے؟ فری کے سوال پہ نگین کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی. ہاں، اس جن ذات نے کہا ہے کہ جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اسے ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا، اور شہریار نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اسی لیے وہ جن ذات اس کا دشمن بن گیا ہے. نگین کی بات پہ فری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. تو پھر یہ بات تمہیں گھر کے بڑوں کو بتانی چاہیے، ایسا نہ ہو شہریار بھائی کو کوئی زیادہ بڑا نقصان پہنچا دے. وہ کیا بتاؤں میں گھر والوں کو؟ تم نے دیکھا ہے نا کس طرح تائی اماں نے شہریار کی بات کو ہوا میں اڑایا ہے. کوئی بھی یقین کرنے والا نہیں ہے، اور پھر شہریار کو اس کے رویے کی سزا ہی مل رہی ہے. رات کو اس نے جس بے دردی سے مجھے صوفے پہ بھیجا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. نگین غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتی چلی گئی اور فری منہ کھولے اسے دیکھنے لگی. یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح سے کم از کم شہریار بھائی سدھر تو جائیں گے. وہ ہنستے ہوئے نگین کے پاس ہی بیٹھ گئی اور وہ دونوں بہنیں کھلکھلا کے ہنسنے لگیں. اسی لمحے نگین کو سامنے کھڑا وہ جن ذات شہریار نظر آیا، جو اسے ہنستا ہوا دیکھ کے مسکرا رہا تھا. نگین نے فوراً فری کی طرف دیکھا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جن ذات فری کو نظر نہیں آ رہا ہے. نگین، یہ انگوٹھی کتنی خوبصورت ہے، شہریار بھائی نے دی ہے کیا تمہیں؟ فری کی نظر ہنستے ہنستے انگوٹھی پہ پڑی تو اس نے فوراً ہی نگین کا ہاتھ پکڑ لیا. تمہارے شہریار بھائی کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہوتے، وہ یہ انگوٹھی دیں گے مجھے، کسی اور نے دی ہے. نگین نے بہن سے کچھ نہ چھپایا اور اسے بتا دیا کہ یہ انگوٹھی دینے والا کون ہے. یہ سن کے فری پوری طرح اچھل پڑی. تم ایک جن ذات کی دی ہوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتارو اسے، گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو کیا جواب دو گی؟ اس کا ہیرا بتا رہا ہے کہ کتنی بیش قیمت ہے. فری کی بات بالکل درست تھی، اس لیے نگین نے انگوٹھی اتار کے دوپٹے کے پلو سے باندھ لی. سامنے کھڑا وہ جن ذات ابھی بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. پھر سارا وقت نگین فری کے ساتھ ہی رہی. شام کے وقت شہریار اور تایا ابا دکان سے واپس لوٹے تو ان کے چہرے پہ خوشی تھی. وہ نگین کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی آج تمہاری وجہ سے یہ نالائق پہلی بار میری دکان پہ آیا ہے اور اس نے ڈھنگ سے کام کیا ہے. تم نے تو واقعی میرے نکمے بیٹے کو سدھار دیا. تایا ابا کی بات پہ نگین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. رات کے کھانے کے بعد شہریار اور نگین اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو نگین نے خود ہی تکیہ اٹھا کے صوفے پہ رکھ دیا، لیکن شہریار نے جلدی سے تکیہ واپس بیڈ پہ رکھا. کہنے لگا، نہیں، ضرورت نہیں ہے صوفے پہ سونے کی. پچھلی رات کا خوف ابھی بھی اس پہ طاری تھا. نگین مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ لیٹ گئی. کچھ دیر بعد شہریار خود ہی اس سے باتیں کرنے لگا، سارے دن کی تفصیلات سنانے لگا. پھر 2 بجے کے قریب اسے بھوک لگی
تو نگین نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے پاستہ ریڈی کیا۔ شہریار پاستہ کھا کے کمرے میں چلا گیا۔ نگین برتن دھونے کے لیے کھڑی ہو گئی تو اسے اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا۔ نگین نے پلٹ کے دیکھا تو جنزاد شہریار کھڑا تھا۔ ایک انجانے خیال کے تحت نگین نے پاستہ نکال کے ایک باؤل میں رکھا اور اسے کاؤنٹر پہ رکھ کے چھوڑ دیا۔ جنزاد شہریار نے چٹکیوں میں سارا پاستہ ختم کر دیا۔ نگین نے وہ باؤل بھی اٹھا کے واش کر دیا، پھر ایک نظر اس جنزاد پہ ڈالی جس کے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے شہریار کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے میری زندگی میں آگے بڑھنے دیں گے؟ آپ کی موجودگی مجھے پریشان کرتی ہے۔ نگین نے سینے پہ ہاتھ لپیٹے بنا کسی ڈر کے اس جنزاد کو مخاطب کیا۔ نگین کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں جانتا ہوں آپ میری موجودگی سے خوش نہیں ہیں، لیکن میری موجودگی آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں اور میرا شہریار میرے ساتھ ہے۔ نگین نے 2 ٹوک لفظوں میں اسے جتایا۔ کچھ دیر کی خاموشی ان دونوں کے درمیان ٹھہر سی گئی۔ آپ محبت کے دعوے دار ہیں نا؟ محبت کرنے والے محبوب کی طلب نہیں رکھتے، محبوب کی خوشی کی طلب رکھتے ہیں، اور میری خوشی شہریار کے ساتھ رہنے میں ہے۔ آپ ہم دونوں کے درمیان سے نکل جائیں۔ نگین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی تو جنزاد شہریار نے فوراً اس کے جڑے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کے درمیان سے نکلنے کو راضی ہوں، لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ آپ کے ارد گرد ہی رہوں گا۔ میری دی ہوئی انگوٹھی آپ کے کام آئے گی۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو آپ بس اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیجئے گا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ جنزاد کی بات سن کے نگین کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے جب بھی ضرورت ہوگی میں آپ کو ضرور بلاؤں گی، لیکن آپ میرے شہریار کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نگین نے جنزاد سے وعدہ لے لیا تھا۔ میں واپس جا رہا ہوں، اسی کمرے میں جہاں سالوں سے میرا بسیرا ہے۔ آپ کی چھت پہ بنا وہ چھوٹا سا کمرہ میرا گھر ہے۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے وہاں قید کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے آپ کے گھر کام کرنے والی عورت نے غلطی سے وہ دروازہ کھول دیا تھا، اور اس طرح میں آزاد ہو گیا تھا۔ یہ بات آپ کے گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں مجھ سے ملنے اس کمرے میں آ سکتی ہیں، یا پھر اپنی انگوٹھی کے ذریعے مجھے جہاں چاہیں بلا سکتی ہیں۔ ویسے بھی میرے لیے آپ میری بیوی ہیں۔ جنات اور انسان کی شادی تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نکاح کے درمیان موجود تھا، اس لیے آپ کی اور شہریار کے نکاح کے درمیان میں بندھ چکا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے جنزاد شہریار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ برتن دھو کر وہ کمرے میں پہنچی تو شہریار فون چلاتے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ شہریار کے پاس جا کے لیٹی تو شہریار نے اس کے ہاتھوں کو تھام کے لبوں سے لگایا۔ شہریار کی اس حرکت پہ نگین بوکھلا گئی، مگر شہریار نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنے قریب لپیٹ لیا اور اس پہ حاوی ہوتے اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ شہریار، آپ ٹھیک ہیں؟ نگین ایک دم ہی حیران رہ گئی۔ بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پہ۔ یہ سچ ہے کہ شادی پہ میں راضی نہیں تھا کیونکہ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا تھا، لیکن تم بھی جانتی ہو کہ میری زندگی میں اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اب جو بھی ہو وہ تم ہی ہو۔ شہریار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے اس کے لبوں کو چھیڑا اور نگین کے رخسار گلابی پڑ گئے۔ شہریار نے اس کا دوپٹہ کھینچ کے ایک طرف ڈالا جس میں اب وہ ہیرے کی قیمتی انگوٹھی بندھی ہوئی تھی، جس کے ذریعے وہ اپنے جنزاد شہریار کو بلا سکتی تھی۔ چند لمحوں میں ہی شہریار اسے اپنی محبت سے سیراب کرنے لگا۔ نگین کی زندگی ان خوبصورت لمحات میں مکمل ہونے لگی۔ آدھی رات یوں ہی بیت گئی اور دونوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اگلی صبح کا سورج ان دونوں کے لیے خوشیاں لے کے آیا تھا۔ شہریار کے اندر کافی تبدیلی آئی تھی۔ بنا کسی کے کچھ کہے وہ تایا ابا کے پیچھے دکان کے لیے نکل گیا، اور یہ منظر دیکھ کر تائی اماں اور گھر کے باقی سارے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ شہریار کے جانے کے بعد نگین کمرے کی صفائی کرنے کے لیے واپس کمرے میں آئی
تو زمین پہ پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ اس کے کنارے پہ بندھی ہوئی انگوٹھی نگین کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے احتیاط سے اس انگوٹھی کو الماری کے لاکر میں قید کر دیا۔ سارے کمرے کی صفائی مکمل کر کے وہ تھک کے بستر پہ لیٹ گئی۔ اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی تو اسے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ کمرے سے نکل کر کھڑکی کے پار گیا ہو۔ نہ جانے یہ اس کا وہم تھا یا پھر اس کا عاشق جن زاد اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ رات کی تھکن کی وجہ سے اب نیند کی خماری طاری ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ 2 دن کے بعد اس نے اپنی یونیورسٹی جوائن کر لی۔ ایگزامز قریب تھے، وہ پوری طرح مصروف ہو چکی تھی۔ شہریار کے اندر بھی بہت تیزی سے تبدیلی آئی تھی۔ اس نئے رشتے نے اسے ذمہ دار بھی بنا دیا تھا۔ شہریار کے سنگ وہ خوبصورت راستوں کا سفر طے کر رہی تھی کہ جبھی بس اڈے پر اسے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے چھیڑنے کی کوشش کی۔ اس وقت اڈے پہ کوئی نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت یونیورسٹی کی گاڑی سے اتر کر وہ گھر کی طرف آنے لگی تھی کہ جبھی بس اڈے پہ اس آدمی نے نگین کے دوپٹے کو کھینچنے کی غلطی کر دی۔ نگین نے گھبرا کے اپنا دوپٹہ اس سے چھڑوایا اور تیزی سے پیچھے ہٹی، مگر اپنی مکروہ ہنسی ہنستے وہ آدمی اس کے قریب ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ نگین چیخنے چلانے کی کوشش کرتی، دوسری طرف سے اسے شہریار آتا نظر آیا۔ شہریار کو دیکھ کے اس کی جان میں جان آئی۔ شہریار نے آتے ہی اس آدمی کو اٹھا کے دوسری طرف پھینکا اور اتنی زور سے پھینکا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ یہ دیکھ کے نگین بری طرح سے گھبرا گئی۔ شہریار یہ کیا کیا ہے؟ کہیں یہ مر نہ جائے۔ نگین نے تیزی سے شہریار کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اگلے ہی لمحے اسے جیسے ہوش آ گیا، کیونکہ شہریار کے وجود سے اسے دہکتی ہوئی آگ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو ان آنکھوں کی چمک ہی مختلف تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور گھر کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نگین کے کانوں میں سرگوشی گونجی تھی، لیکن اس نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کے ہی اسے قرار آیا تھا۔ بنا کسی سے کچھ کہے وہ کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ کتنی ہی دیر تک اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے رہے۔ پھر وہ فریش ہو کے بستر پہ لیٹ گئی اور اسے نیند لگ گئی۔ شام کو اٹھ کے جب وہ کمرے سے باہر نکلی تب تک شہریار اور تایا ابا گھر لوٹ کر آ چکے تھے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ دوپہر والا حادثہ اب بھی اس کے دماغ پہ تھا۔ پھر تایا ابا نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ بس اڈے پہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ہوش میں بھی نہیں ہے۔ یہ سن کے نگین کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ نگین، کل سے تمہیں یونیورسٹی سے واپس لینے کے لیے میں خود آؤں گا۔ آج کل بہت حادثات ہو رہے ہیں، تمہیں اکیلے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار نے چائے کا کپ اٹھاتے نگین کو سختی سے ہدایت کی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ دھیرے دھیرے شہریار نہ صرف اس سے محبت کرنے لگا تھا بلکہ اس کا محافظ بھی بن رہا تھا۔ اب اسے کسی جن ذات شہریار کی ضرورت نہیں تھی۔ شہریار کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ کوئی سایہ تیزی سے اسے گھر سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ نگین کی زندگی کو مکمل ہوتا دیکھ جن ذات شہریار ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ نگین کے لیے اب اس کا شوہر، اس کی محبت اور اس کا محافظ تھا۔